یہ ہے شمالی کوریا، ایک ایسا ملک جو حقیقت میں ایک قید خانہ ہے، اور اس قید خانے کا حکمران ہے کم جونگ ان۔ پاکستان سے رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساؤتھ کوریا کے ساتھ شمالی کوریا نظر آئے گا، پاکستان سے تقریباً 5251 کلومیٹر دور۔ یہاں سے اوچنگ سونگ نامی لڑکا نارتھ کوریا سے بھاگ رہا تھا۔ اس کی جیپ پر نارتھ کوریا کے سولجر لگاتار گولیاں برسا رہے تھے، مگر وہ رکتا نہیں، اسے ہر صورت نارتھ کوریا سے بھاگنا تھا۔ آخر ایک گولی جیپ کے ٹائر پر لگتی ہے، ٹائر بلاسٹ ہو جاتا ہے، مگر لڑکا ہار نہیں مانتا۔ اتنی گولیوں کے باوجود وہ ساؤتھ کوریا کے بارڈر پر پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے۔ رکیے ذرا آگے میں بتاتا ہوں کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے شمالی کوریا کی خطرناک سٹوری آپ کو سناتا ہوں۔ دنیا میں کئی ممالک ترقی، آزادی اور خوشحالی کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں پر ہر خواب حکومت کی اجازت سے دکھایا جاتا ہے، جہاں صرف ایک آدمی کی سوچ پورے ملک پر مسلط ہے۔ یہاں لوگ نہ اپنی مرضی سے ہنس سکتے ہیں نہ رو سکتے ہیں، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی حکمران پر انگلی اٹھانے کی جرات کی تو اس کی تقریباً 3 نسلوں تک کو سزا ملے گی۔ یہاں کا قانون دنیا کے کسی بھی ظالم ترین بادشاہ سے بھی زیادہ سخت، اور اس سب کے پیچھے ہے ایک شخص جس کا نام ہے کم جونگ ان۔ کم جونگ ان 1984 میں پیدا ہوا۔ یہ شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر خاندان کی تیسری نسل ہے۔ اس کے دادا کم il سونگ نے 1948 میں شمالی کوریا کی بنیاد رکھی اور خود کو زندہ خدا قرار دے دیا۔ پھر اس کا بیٹا کم جونگ il آیا جس نے ملک کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیا، اور پھر آیا کم جونگ ان جو اپنے باپ اور دادا سے بھی زیادہ ظالم نکلا۔ یہ شخص بچپن سے ہی اقتدار کے نشے میں چور تھا۔ اسے دنیا کے سب سے مہنگے اسکول میں بھیجا گیا، جہاں یہ ایک عام طالب علم کی طرح نہیں بلکہ شہزادے کی طرح رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے والد کم جونگ il کی 2011 میں موت ہوتی ہے، اس نے فوراً اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد شمالی کوریا کے اندھیرے مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد کم جونگ ان نے سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا، لیکن یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے رشتہ دار اور قریبی ساتھی تھے۔ اس نے اپنے سگے چاچا جانگ سونگ تھائک کو قتل کروا دیا۔ وہ ایک تجربہ کار سیاستدان تھا جو کم جونگ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس نے اسے پکڑوا کر 300 خونخوار کتوں کے آگے ڈال دیا تھا جو بھوکے تھے، اور انہوں نے اسے زندہ ہی چبا لیا۔ اس کے آگے تو اور بھی خطرناک سٹوری ہے۔ اپنے بھائی کو زہر دے کر اس نے قتل کروا دیا۔ کم جونگ نام جو اس کا سوتیلا بھائی تھا، ملائیشیا کے ایک ایئرپورٹ پر زہر دے کر سرعام قتل اسے کر دیا گیا۔ وجہ وہ کم جونگ ان کے خلاف جا سکتا تھا، ابھی وہ گیا نہیں، بس اسے شبہ تھا۔ جنرلز اور وزراء کے اجتماعی ہلاکتیں۔ کم جونگ ان کے اقتدار میں آتے ہی 70 سے زیادہ فوجی جرنیلوں اور وزراء کو قتل کروا دیا گیا تاکہ کوئی اس کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ کچھ کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے بھی اڑا دیا گیا، کچھ کو دھمکیوں سے اڑایا گیا، اور کچھ کو تو یہاں تک دھماکوں سے بھی اڑایا گیا، اور کچھ کو زہریلے کیمیکل دے کر مارا گیا۔ یہ اتنی خطرناک اموات تھی کہ کوئی سوچنے سے بھی ڈرتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا میں قوانین ایسے ہیں جن پر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ حکمران کے بارے میں غلط بات کرنا، اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ حکمران کی تصویر خراب ہو جائے، پوری فیملی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جرم کرے تو اس کی 3 نسلوں کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ قانون لاگو ہے۔ ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ سب کچھ حکومت کے کنٹرول میں ہے، حتیٰ کہ شادی بھی حکومت کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ نہ اپنی مرضی سے موسیقی سن سکتے ہیں، نہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی باہر جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پہاڑوں، ندیوں، درختوں تک پر بھی خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو، شمالی کوریا میں خواتین کو جبری شادیوں اور جنسی غلامی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سخت مشقت کروائی جاتی ہے۔ لیبر کیمپ وہ جگہ ہیں جہاں لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر رکھا جاتا ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ صرف اسی لیے سڑ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط لفظ بول دیا تھا، کوئی غیر ملکی فلم دیکھ لی ہوگی، حتیٰ کہ یہاں پر وہ قیدی بھی ہیں جن کا قصور یہ تھا کہ حکمران کی تصویر پر صرف دھول پڑ گئی تھی، اس وجہ سے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوال یہ ہمیشہ پوری دنیا میں گونجتا ہے کہ کیا شمالی کوریا کبھی آزاد ہوگا؟ دوستو، کم جونگ ان کی شخصیت کی پوجا اور اس کے بارے میں ہر وقت خوش رہنا ہوتا ہے۔
شمالی کوریا میں کم جونگ ان کی شخصیت اور حکمرانی کو موسومیت اور تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ عوام کو ان کے بارے میں ہمیشہ خوش اور مثبت باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ عالمی میڈیا اور انٹرنیٹ کا مکمل کنٹرول۔ شمالی کوریا میں تمام عالمی میڈیا، انٹرنیٹ اور خبریں سخت فلٹر کی جاتی ہیں۔ عوام کو صرف حکومتی منظور شدہ معلومات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال بھی انتہائی محدود ہے اور لوگوں کو غیر سرکاری یا مغربی ویب سائٹ تک رسائی نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ کا نظام نہ صرف سرکاری ذرائع تک محدود ہے بلکہ اس میں بھی انتہائی سخت نگرانی رکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص انٹرنیٹ کے ذریعے حکومتی پالیسی کے خلاف مواد دیکھنے یا شیئر کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خاندانوں کی سزا اور تعصر کی سزا کا نظام۔ شمالی کوریا میں تعصر کی سزا کا نظام ہے، جس کا مطلب ہے اگر کوئی فرد حکومت کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی ملے گی۔ اس کا مقصد خاندان پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وہ حکومت کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اس قانون کے تحت اگر ایک فرد پر حکومت کی مخالف یا کسی قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد ہو تو اس کے پورے خاندان کے افراد کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ قانون صرف عوام میں خوف پیدا کرنے اور حکومت کی طاقت کو مستحکم رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ بین الاقوامی سفر پر پابندیاں۔ شمالی کوریا کے عوام کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف حکومتی افسران اور مخصوص افراد کو حکومت کی طرف سے خصوصی اجازت کے بعد بیرونی ملک سفر کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ان افراد کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے سخت جانچ پڑتال سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کے سفر حکومت کی مرضی سے طے ہوتے ہیں۔ عوام کی آزادانہ نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہے اور کسی بھی شخص کو بغیر حکومت کی اجازت کے بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ اب بات کرتے ہیں میڈیا کی مکمل نگرانی۔ شمالی کوریا میں میڈیا کی مکمل آزادی نہیں، تمام اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی چینل ریاست کی نگرانی میں ہیں اور حکومتی پروپیگنڈا کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ کسی بھی صحافی یا رپورٹر کو حکومت کے خلاف مواد لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام خبریں اور مواد حکومتی ایجنڈے کی تشہیر کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی صحافی اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی صحافی اپنے سے کوئی بات لکھ دے یا سچی بات لکھ دے تو اسے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ دنیا آج بھی حیران ہے کہ آخر یہ آمریت کب ختم ہوگی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ظالم کا انجام ہوتا ہے، لیکن کم جونگ ان کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہاں ظلم کے خلاف بولنا خودکشی سے کم نہیں۔ دوستو، جو لڑکا بھاگ رہا تھا او چنگ سونگ جیب کو چھوڑ کر گولیوں کی بارش میں ہی بارڈر کی طرف بھاگ رہا تھا، کیونکہ اسے نارتھ کوریا کے سولجر پکڑ لیتے تو پھر بھی مرنا ہی تھا، تو اس نے رکنے کی بجائے اور سپیڈ تیز کر دی۔ ایک گولی اس کے دائیں کندھے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ آخرکار وہ زخمی حالت میں بارڈر کراس کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی فوج اس زخمی او چنگ سونگ نامی لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایسے جان پر کھیل کر یہ لڑکا اس آزادی کا خواب پورا کرتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو شمالی کوریا سے بھاگ کر گئے تھے اور انہوں نے جو حقیقت شمالی کوریا کی بتائی تھی، انسان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر انسانوں کے ساتھ کیسے ظلم کیا جا رہا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے لوگ بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ شاید شمالی کوریا کی تاریخی رات ایک امید کی روشنی لائے گی۔ یہ تھا شمالی کوریا کی آمریت کا سچ، جہاں پر ہر دن خوف میں گزرتا ہے، جہاں آزادی صرف ایک خواب ہے اور جہاں ایک آدمی کی مرضی قانون سے بھی اوپر ہے۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں، مگر کیا امید ختم ہو چکی ہے؟ شاید نہیں۔